بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل ڈیلی دن میں آپ سبھی کا دل سے استقبال ہے۔ الحمدللہ ہم نے اس مبارک سلسلے ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کا پہلا ایپیسوڈ مکمل کیا ہے، جس میں ہم نے سو کر اٹھنے کی 25 سنتوں کو سیکھا۔ اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اس سلسلے کے دوسرے ایپیسوڈ میں ہم مسواک کی سنتیں اور وضو کی سنتیں اور آخر میں وضو کے بعد پڑھی جانے والی دعا اور اس کی فضیلت کے بارے میں جانیں گے۔ تو آئیں بسم اللہ کے ساتھ اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ سبق مسواک کی سنتیں۔ پوائنٹ نمبر 1، ہر وضو کرتے وقت مسواک کرنا سنت ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، مسواک ایک بالشت سے زیادہ لمبی نہ ہو۔ اب یہاں پر بالشت کا مطلب کیا ہے؟ بالشت کا مطلب یہ ہے ہمارے تھم سے لے کر ہمارے لٹل فنگر تک جب اس کو ہم میزر کریں گے تو ہماری مسواک جو ہے اتنی ہی لمبی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ میزرمنٹ کو جو ہے بالشت بولا جاتا ہے۔ تو مسواک کی سنتیں، اس میں اونلی 2 پوائنٹس دیے گئے ہیں جس کو ہم نے مکمل کیا۔ اب ہم اس کے آگے کی ٹاپکس دیکھتے ہیں۔ اس میں ایک ٹاپک اور ہے، آج ہی ہم اس ٹاپک کو کور کریں گے۔ ٹاپک کا نیم ہے وضو کی سنتیں۔ وضو میں 18 سنتیں ہیں، ان کو ادا کرنے سے کامل طریقے سے وضو ہو جائے گا۔ پوائنٹ نمبر 1، وضو کی نیت کرنا، مثلاً یہ کہ میں نماز کے مباح ہونے کے لیے وضو کرتا ہوں۔ مباح کا مطلب ہے کہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی، ہم قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، رائٹ؟ تو وہی یہ مباح بتایا گیا کہ اب اس کے لیے اگر آپ نے وضو کر لیا تو آپ کو پرمیشن ہو گئی کہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، رائٹ؟ کائنڈ آف پرمیشن۔ پوائنٹ نمبر 2، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو کرنا۔ بعض روایت میں وضو کی بسم اللہ اس طرح آئی ہے، بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام، ٹھیک ہے؟ تو کچھ روایت میں جو ہے اس طریقے سے وضو کے بسم اللہ ہے اور کچھ روایت میں اس طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے ہم عام باقی چیزوں کے لیے پڑھتے ہیں، رائٹ؟ پوائنٹ نمبر 3 کو دیکھتے ہیں، دونوں ہاتھوں کو پنجوں تک 3 بار دھونا۔ پوائنٹ نمبر 4، مسواک کرنا، اگر مسواک نہ ہو تو انگلی سے دانتوں کو ملنا۔ پوائنٹ نمبر 5 میں بتایا گیا 3 بار کلی کرنا۔ پوائنٹ نمبر 6 بتایا گیا 3 بار ناک میں پانی چڑھانا۔ پوائنٹ نمبر 7 جو ہے 3 بار ہی ناک چھینکنا، یعنی ناک میں پانی چڑھانا الگ ہوتا ہے اور 3 بار ہی کیا کرنا ہے؟ ناک چھینکنا ہے۔ اور جب ہم اپنے ناک کو صاف کرتے ہیں تو اپنے لیفٹ ہینڈ کی جو لٹل فنگر ہوتی ہے، سب سے چھوٹی والی فنگر، اس فنگر سے ناک کو صاف کرتے ہیں۔ لیٹر دیٹ اپنے رائٹ ہینڈ سے ہم جو ہے ناک میں پانی چڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ناک کو صاف کریں گے اپنے لیفٹ ہینڈ کی لٹل فنگر سے، لیکن جب وہی پانی چڑھائیں گے تو پانی چڑھاتے ٹائم رائٹ ہینڈ کا یوز کریں گے، ٹھیک ہے؟ پوائنٹ نمبر 8 دیکھتے ہیں، ہر عضو کو 3 بار دھونا۔ عضو کا مطلب ہوتا ہے یعنی باڈی پر جتنے بھی پارٹ ہیں، جیسے کہ جب ہم وضو کرتے ہیں، وضو کرنے میں ہمارے دونوں ہاتھ، ٹھیک ہے، دونوں پاؤں، فیس، سر کا مسح کرنا، ٹھیک ہے، اور اپنے پنجوں کا فنگرز ہے نا، ان کا خلال کرنا، اگر میل حضرات ہیں تو اپنی داڑھیوں کا خلال کرنا، یہ ساری چیزیں ہیں، کلی کرنا ہے نا، ناک میں پانی چڑھانا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو ان چیزوں کو جو ہے یعنی وضو کرتے وقت ہر ایک حصے پر پانی 3 بار جو ہے دھونا ہے پانی سے، ٹھیک ہے؟ پوائنٹ نمبر 9 جو ہے چہرہ دھوتے وقت داڑھی کا خلال کرنا۔ ابھی اس کے پہلے پوائنٹ میں ہم نے بتایا، رائٹ، کہ میل حضرات جو ہے داڑھی کا خلال کرتے ہیں، تو جب ہم فیس کو اپنے دھوئیں، واش کریں تو اپنی داڑھی کا خلال کریں میل حضرات لوگ۔ پوائنٹ نمبر 10 ہے ہاتھوں اور پیروں کو دھوتے وقت انگلیوں کا خلال کرنا۔ پوائنٹ نمبر 11، ایک بار تمام سر کا مسح کرنا۔
پوائنٹ نمبر 12 ہو جائے گا سر کے مسح کے ساتھ کانوں کا مسح کرنا، یعنی صرف ہمارے سر کا مسح نہیں ہوگا، سر کے مسح کے ساتھ ساتھ ہم اپنے کانوں کا مسح بھی کریں گے، ٹھیک ہے، مسح۔ پوائنٹ نمبر 13 کیا ہے؟ اعضاء وضو کو مل مل کر دھونا، ٹھیک ہے، اعضاء یعنی وہی اس کا پلورل ورڈ آپ کہہ سکتے ہیں، سنگولر اینڈ پلورل، جو ابھی ہم نے وضو میں بتایا، رائٹ۔ تو اس کو مل مل کر دھونا یعنی ہمارا وضو کا پانی باڈی کے جس جس پارٹ پر پڑ رہا ہے اس پارٹ کو اچھے طریقے سے مل مل کر ہم نے واش کرنا ہے۔ پوائنٹ نمبر 14 پے در پہ وضو کرنا۔ پوائنٹ نمبر 15 ترتیب وار وضو کرنا، یعنی 1 بائی 1 کر کے آپ نے جو ہے وضو کرنا ہے، یہ نہیں کہ آپ جو ہے الٹا سیدھا ہے نا اسٹارٹ کریں، پہلے منہ دھولے اس کے بعد ہاتھ دھلیں، ٹھیک ہے، یا پھر پہلے جو ہے اثر کا مسح کر لیں اس کے بعد کلی کریں، یہ سب نہیں ہونا چاہیے، ترتیب سے آپ نے وضو کرنا ہے، اوکے۔ پوائنٹ نمبر 16 ہے داہنی طرف سے پہلے دھونا۔ ہمیشہ جو ہے آپ کا جو ہینڈ واش کیا جائے گا، جو آپ کا فٹ واش کیا جائے گا، وہ کس سائڈ سے؟ داہنی یعنی رائٹ سائڈ سے، پہلے رائٹ والا اپنا واش کریں گے، رائٹ ہینڈ رائٹ فٹ، اوکے، اس کے بعد ہم اپنا لیفٹ والا یوز کریں گے۔ پوائنٹ نمبر 18 وضو کے بعد کلمہ شہادت۔ شہادت کا مطلب ہوتا ہے گواہی دینا، ہم اپنی انڈیکس فنگر کو شہادت کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو شہادت کا مطلب گواہی دینا۔ وضو کے بعد کلمہ شہادت اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، ٹھیک ہے، آپ نے اس دعا کو پڑھنی ہے۔ پڑھ کر یہ دعا پڑھیں، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اوکے، اس دعا کو آپ نے پڑھنی ہے۔ اس دعا کے ہم فائدے دیکھیں کہ وضو کرنے کے بعد اگر ہم دوسرا کلمہ یعنی کلمہ شہادت اور اس دعا کو پڑھتے ہیں تو اس دعا کے پڑھنے کے کیا کیا فائدے ہیں، دیکھیے۔ اس دعا کے متعلق ملا علی قاری نے فرمایا کہ وضو میں ظاہری طہارت ہے، اس کا مطلب کہ صفائی ہے، ٹھیک ہے، اس دعا سے باطنی طہارت کی درخواست پیش کی گئی ہے کہ اول اختیاری تھی وہ ہم کر چکے، اب آپ اپنی ہمت سے ہمارے باطن کو بھی پاک فرما دیجیے، اوکے۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت چیزیں ہیں، اس میں بہت ہی خوبصورت فائدہ بتایا گیا ہے۔ آپ نے جب بھی وضو کرنا ہے تو کلمہ شہادت اور اس دعا کو آپ نے جو ہے یاد کر لینا ہے۔ اس دعا کو پڑھنے کے بہت سارے فائدے ہیں، انشاءاللہ جو ہے آپ کو اس کے بینیفٹس نظر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہماری سبق آج یہیں پر مکمل ہوتی ہے، الحمدللہ۔ آج ہم نے مسواک کی سنتیں، وضو کی سنتیں اور وضو کے بعد پڑھی جانے والی دعا کی فضیلت کے بارے میں سیکھا۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام سنتوں پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آج کا یہ سبق آپ کو پسند آیا ہو اور آپ اس مبارک سلسلے کا حصہ بنے رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو پسند کریں، اپنے گھر والوں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمارے چینل ڈیلی دین کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید پیاری سنتوں کو سیکھیں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ہم اپنی کلاس کو یہیں پر فنش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔